زرینہ اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیتے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ زرینہ کے گھر والوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا تھا، مگر زرینہ کے گھر سے ہر وقت مریم کے رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ اس کے گھر والے اسے پیار تک نہیں کرتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ تبھی ہمسائیوں سلمیٰ نے اپنے شوہر کی شفیق سے بات کر کے مریم کو اپنے بیٹی بنا لیا۔ شفیق سعودیہ مقیم تھا۔ سلمیٰ کی ساس نے سوچا کہ مریم میرے بیٹے پر بوجھ بن جائے گی، تو وہ مریم پر ظلم کرنے لگی اور سارے گھر کے کام اس سے کرواتی اور وہ اکثر بھوکی سو جاتی۔ تو سلمیٰ کہتی، اماں خدا کا خوف کرو، بچی پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ تو وہ سلمیٰ کو بھی گالیاں دینے لگتی۔ ایک دن شفیق نے سلمیٰ کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیجا تو مریم روتے ہوئے بولی، اماں مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن سلمیٰ اسے دلاسا دے کر عمرے پر چلی گئی۔ اور جب میاں بیوی عمرہ کر کے واپس لوٹے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی، کیونکہ مریم کی سلمیٰ نے چھوٹی سی عمر کو مریم کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بالکل کسی ننھی پری کی طرح تھی۔ اتنی خوبصورت گوری چٹی سی بچی سلمیٰ کی زندگی بھر کی حسرت ایک لمحے میں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو ان لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا جنہوں نے اپنی پھول سی بچی سلمیٰ کے حوالے کر دی تھی۔ مریم جب پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ ننھی بچی چیختی چلاتی رہتی کیونکہ اسے ماں کی آغوش ایک بار بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ کس قدر بد نصیب بچی تھی، اس کے باپ کے لیے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جو ابھی اپنی بیوی کے غم سے ہی نہیں نکلا تھا۔ پڑوسن سلمیٰ نے بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ میں اسے دودھ بنا کر دے دیتی ہوں۔ زرینہ سلمیٰ کی پڑوسن تھی، جو کہ بیٹی کے جنم دیتے ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ یہ دکھ سلمیٰ کے لیے بھی بہت بڑا تھا، کیونکہ زرینہ اور سلمیٰ دکھ سکھ کے ساتھی تھے اور آپس میں بالکل بہنوں کی طرح رہتے تھے۔ زرینہ کا شوہر اکرم بھی بالکل حواس باختہ سا ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی ایک ننھے سے وجود کو اس کے سپرد کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ بھلا وہ اس ننھی سی بچی کو کیسے پالے گا، کیونکہ زرینہ کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی جن کے سپرد وہ اس بچی کو کر سکتا۔ اور جب سلمیٰ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو اس کے اپنے آنسو اس بچی کے چہرے پر گرنے لگے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے کسی اور کے حوالے کر دے، ویسے بھی وہ اس کی پڑوسن اور اس کی عزیز الجان دوست تھی، اور سلمیٰ کے پاس اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اکثر زرینہ سے اپنے دکھ سکھ بانٹتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ تم کتنی خوش قسمت ہو زرینہ، تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی ہے، مگر مجھے دیکھو، میری کوکھ کب سے ویران ہے۔ ایک عورت کے وجود کو ایک بچے کی ہی عورت مکمل ہوتی ہے، مگر میں تو بالکل ادھوری عورت ہوں۔ اور اکثر زرینہ سے شکوے شکایتیں کرتی تھی اور زرینہ سے تسلی دیتی، کہتی کہ اللہ وہاں سے در کھولتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تیری سماعی بھی ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری گود میں ہری کر دے۔ اور سلمیٰ جب اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کر رہی ہوتی تو اسے زرینہ کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے کہے تھے کہ اللہ تمہاری بھی سنوائی کر دے گا اور تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک دم سے سلمیٰ کے ذہن میں ایک خیال سا آیا۔ زرینہ کے 40ویں تک اس نے اس ننھی بچی کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اسے خود ہی دودھ بنا کر دیتی تھی اور بچی کو اس کی گود میں یوں آرام میں ہوتی محسوس کرتی جیسے سلمیٰ سچ مچ اس کی ماں ہو۔ وہ بچی اور اس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، زور زور سے رونے اور چیخنے چلانے لگتی تھی۔ سب لوگ پریشان تھے، زرینہ کا شوہر بھی انتہائی پریشان تھا کہ بچی کو کیا بنے گا، مگر 40واں کے بعد سلمیٰ کے ذہن میں آنے والے خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ تو اس نے اپنے شوہر کو فون کیا، اور جو کہ سعودیہ میں مقیم تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی کوئی سٹیپ لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر شفیق کو فون کر کے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی اور طرح سے سن لی ہے۔ شفیق کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سلمیٰ نے اسے بتایا کہ زرینہ کی موت ہو چکی ہے۔ شفیق کو بھی زرینہ کی موت کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ جب بھی وہ وہاں ہوتا زرینہ اکثر اس کے
گھر میں آ جاتی تھی اور شفیق کو ان سے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھا ہوا تھا۔ شفیق کو گہرا صدمہ پہنچا، مگر جب سلمیٰ نے اسے یہ بتایا کہ وہ ایک ننھی سی بچی کو اس کی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا باپ خود ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ بچی کو سنبھال سکے، ویسے بھی بچی کو تو ایک عورت ہی سنبھال سکتی ہے، ایک مرد کے بس میں ایک بچی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سلمیٰ صبح سے اپنے شوہر شفیق سے بات کر رہی تھی اور اسے قائل کر رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا کہ شفیق، تمہارا کیا خیال ہے کہ اب اس بچی کا کیا ہوگا؟ شفیق بھی سلمیٰ کی بات سن کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے لیے بھی کوئی سبب بنا کے رکھا ہوگا، کیونکہ جب بچے بن ماں کے ہوتے ہیں وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہی ہیں۔ سلمیٰ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی انسان کی مددگار بنا کر بھیجا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچی کو گود لے کر، کیونکہ زرینہ بالکل میری بہنوں کی طرح تھی اور یہ بچی جب سے میرے پاس آئی ہے بالکل بھی نہیں روئی، بالکل بھی اپنی ماں کی طرح سمجھ رہی ہے، اور میں تو خود اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، میرا دل ہی نہیں مان رہا کہ میں اسے کسی اور کے حوالے کروں۔ شفیق ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، کہنے لگا کہ جیسے تمہیں مناسب لگے، اگر زرینہ کے شوہر اکرم کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی رضامندی کے بغیر ہم اس بچی کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بعد میں مسئلے مسائل ہوں گے۔ سلمیٰ نے شفیق کو قائل کیا کہ میں اکرم سے بات کروں گی، اور فون رکھ لیا اور اکرم کی گھر چلی گئی۔ اس نے مریم کو گود میں اٹھا رکھا تھا کہ اس کی گود میں کلکلاری یہاں بھر رہی تھی۔ اکرم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اٹھایا اور وہ زاروں قطار رونے لگی اور پھر سے سلمیٰ کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ جیسے ہی سلمیٰ نے اسے اٹھایا وہ خاموش ہو گئی۔ اکرم یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ بچی تو تمہارے بغیر کہیں جا ہی نہیں رہی۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس مسئلے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بچی کی کفالت تم اکیلے نہیں کر سکتے اور اسے ایک ماں کی گود کی ضرورت ہے۔ اکرم اسے سواریہ نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اس بچی کی ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ مگر سلمیٰ نے کہا کہ میں بھی اس کی ماں ہوں، ماؤں جیسی ہوں، تم یہ بچی میرے حوالے کر دو، میرے پاس بھی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور میں اس بچی کو بالکل پھولوں کی طرح رکھوں گی۔ اور اکرم ایک دم بالکل چپ سا ہو گیا۔ پھر اس نے سلمیٰ کو رضامندی دے دی، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا، کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی بھی ہے۔ سلمیٰ خوشی خوشی مریم کو لے کر گھر آ گئی، اس کی ساس کی تیوری چڑھا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم کسی کا بچہ اپنی گود میں اٹھا کر لے آئی ہو، لے جاؤ اسے واپس۔ ساس کو سلمیٰ کا یہ فیصلہ بالکل بھی نہیں بھایا تھا، کہنے لگی کہ تم خود تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، اب دوسروں کی اولاد پر قبضہ جمانے کی ٹان لی ہے۔ وہ سلمیٰ کو اپنی ساس کی باتیں کڑوی کسیلی لگ رہی تھی، مگر اس نے برداشت کر لی، کہنے لگی کہ اماں بن ماں کی بچی ہے، میرے پاس یہ بالکل آرام سے رہے گی، آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں رونق لگ رہے گی، آپ کو اور کیا چاہیے؟ مگر سلمیٰ کی ساس کافی زیادہ سخت جان تھی، انہیں بس اپنے بیٹے شفیق سے ہی بچے چاہیے تھے، مگر سلمیٰ نے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دیا۔ دن رات مریم کو دیکھ بھال میں لگی رہتی اور بے حد حسین بچی تھی، بالکل چاند کے ٹکڑے جیسی، مگر نہ جانے سلمیٰ کی ساس فطری سنگ دل عورت تھی، جو خوبصورت بچی کو دیکھ کر بھی اس کا دل موم نہ ہوا، اور وہ اس بچی کو تنگ کرنے لگی، کوئی بھی بہانہ ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر سلمیٰ صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتی رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صبر و شکر کا بہت بڑا اجر دیا تھا، صلہ دیا تھا، اور جب انسان کو اجر ملتا ہے تو ساتھ میں کوئی آزمائش بھی ضرور ملتی ہے، اور سلمیٰ کی ساس اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ مریم 1 سال کی ہو گئی تو وہ ایک دم قدم قدم اٹھا کر چلنے لگی تھی، وہ بالکل پلاسٹک کی گڑیا جیسی لگتی تھی، جب بھی وہ چلتی تھی سلمیٰ کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹتے تھے۔ اکرم بھی کبھی کبھار اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا، مگر 1 سال کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اپنی بچی کو بھولتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی مرد کافی سخت جان ہوتے ہیں، اور جب بیوی دوسری آ جائے تو وہ اپنی مٹھی میں یوں کر لیتی ہے کہ پہلی اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ دوسری بیوی اکرم کو کہیں اور لے کر چلی گئی۔ سلمیٰ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اکرم پہلے بھی کبھی کبھار ہی اسے ملنے آتا تھا، اور مریم کا سارا خرچہ شفیق ہی اٹھاتا تھا، جو کہ سعودی عرب میں تھا۔ مریم کو اپنی بیٹی کی طرح
ہی سمجھ لیا تھا اور اس کا نان نفقہ بھی اٹھا رہا تھا۔ سلمیٰ کی مریم کے ساتھ بے انتہا خوش تھے۔ سارا وقت یوں ہی گزر گیا، مگر ساس کا دل پتھر کا پتھر ہی رہا۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ ظلم اور جبر کرنے لگی، کیونکہ مریم اب بڑی ہو رہی تھی اور 7 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 7 سالوں میں شفیق بھی 3 4 بار پاکستان آیا، مریم کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے، بالکل ایک سگے باپ کی طرح، کیونکہ اس نے مریم کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔ سلمیٰ بھی اپنے شوہر کے رویے سے کافی زیادہ خوش تھی، مگر سلمیٰ کی ساس اپنے بیٹے کے کان سلمیٰ کے خلاف بھرتی ہی رہتی تھی، مگر بوڑھی جان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، ہر وقت بچی بھی لگی رہتی تھی۔ میری ہڈیوں میں تو اب جان بھی نہیں رہی، میں اپنا کام کوئی ڈھنگ سے کر سکوں، مجھے خود ضرورت ہے کہ کوئی میری دن رات خدمت کرے۔ اور وہ شفیق کے سامنے آنسو بہانے لگی، اور شفیق خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلمیٰ ہر لحاظ سے ایک اچھی بیوی ہے اور وہ کبھی بھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ اور ساس کو تو ویسے بھی اپنی بہو سے کبھی خوش نہیں ہوتی، چاہے بہو ان کے لیے کچھ بھی کر لے۔ سلمیٰ اپنی ساس کے گلے شکوے خاموشی سے سنتی رہی اور ان کے سارے کام بھی خاموشی سے کرتی رہی، مگر اس کی ساس کافی زیادہ ڈرامے باز تھی۔ جب تک شفیق یہاں پر رہتا، اس کی ناک میں بھی دم کیے رکھتی، اور اس کے بچے کی وجہ سے تم دونوں کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی ہے۔ وہ تو بالکل بچوں کی طرح رونے لگتی تھی اور شفیق کو اسے چپ کروا دیتا۔ پھر شفیق دوبارہ سے سعودی عرب چلا گیا، کیونکہ اسے وہیں پر کام کرنا تھا۔ شفیق بہت سے پیسے مریم کے لیے بھی بھیجتا تھا، اور یہ بات ساس کو کھٹکنے لگی تھی۔ مریم میرے بیٹے کا خون پی رہی ہے، پھر بھی میرا بیٹا اپنی ساری کمائی پھرائی بیٹی اور بیوی پر لٹا رہا ہے، اسے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور کھٹکنے لگتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ مریم کو گھر سے باہر پھینک آئے۔ ایک دن بھی اسے مریم پر ترس نہیں آیا تھا، وہ تو صرف اپنے خون کے رشتوں کے لیے اپنی محبت کو نچھاور کرنا چاہتی تھی، ان کے لیے انسانیت کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مریم 7 سال کی ہو چکی تھی اور بس بہت صابر بچی تھی، کبھی بھی سلمیٰ کے ساس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کا خیال رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ساس نے مریم سے چھوٹے موٹے کام بھی کروانے شروع کر دیے تھے، مگر مریم خاموشی سے ان کا ہر حکم مان لیتی تھی، کیونکہ وہ سلمیٰ کی ساس کو اپنی دادی ہی سمجھتی تھی، مگر اس کی دادی بہت ظالم تھی، گھر کے سارے کام اس سے کرواتی تھی۔ سلمیٰ بھی بس خاموشی سے اپنی ساس کا رویہ دیکھتی رہتی اور صبر و شکر سے زندگی گزار رہی تھی۔ مریم بھی بالکل سلمیٰ پر گئی تھی، اور وہ بھی کوئی واویلا اور شور نہیں مچاتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے یا دی سے کسی بات کے لیے ضد بھی نہیں کی تھی، اور اس قدر پیاری اور دل کو لبھا دینے والی بچی تھی کہ اس پر دو دشمن کو بھی پیار آ جائے۔ مگر ساس کا دل نہ جانے کس پتھر کا بنا ہوا تھا، جو مریم کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں پگھلا، بلکہ شفیق جب بھی مریم کے لیے وہاں سے کھلونے، کپڑے اور خرچہ بھیجتا تو سلمیٰ کی ساس کو چبھن سی ہونے لگتی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں سنا دیتی تھی کہ اب میرے بیٹے کی کمائی پر غیر بھی پل رہے ہیں، یہ بھی دن دیکھنے تھے۔ میرا بیٹا وہاں پردیس میں اپنا خون بہا رہا ہے اور یہاں غیروں پر لٹائے جا رہا ہے۔ وہ تو اپنا سینہ پیٹنے لگتی تھی اور سلمیٰ کے سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مریم پہلے تو چھوٹی تھی، اسے ایسی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب وہ بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار ہو رہی تھی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ سلمیٰ اس کی اپنی سگی ماں نہیں ہے، تو نہ جانے اس معصوم کے دل پر کیا گزرتی، کیونکہ اس کی ساس تو ہر وقت واویلا مچا رکھتی تھی۔ سلمیٰ کبھی کبھی تو ساس سے کہتی کہ اماں خدا کا کچھ خوف کریں، آپ کا دل کس چیز کا بنا ہے؟ مریم جیسی پیاری بچی کے لیے تک نہیں دھڑکتا، مگر ساس وہ بھی زیادہ غصہ کرتی اور سلمیٰ بس خاموش ہو کر رہ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلمیٰ خوشی خوشی اپنی ساس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں، اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کرنے کا شرف بخشا ہے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ شفیق نے سعودیہ سے سلمیٰ کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیجا تھا۔ سلمیٰ نے ان کے دل کا خواب کبھی سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا کہ وہ کب اپنے خدا کے گھر جائے اور وہاں پر اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے مریم جیسی بیٹی کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا اور اس کی گود ہری کر دی تھی، اس لیے خوشی سے آنسو نکل رہے تھے۔ ساس بھی کافی زیادہ خوشی محسوس کرنے لگی تھی اور سلمیٰ کو گلے سے لگا لیا تھا، کہنے لگی کہ میری بچی تو خیر خیریت سے جا، اللہ تیرا نگہبان
اور سلمہ ایک دم حیران رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید ساس اس بات پر واویلا مچائیں گے، لیکن میرے بیٹے نے بیوی کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیج دیا مگر اماں کے لیے نہیں بھیجا۔ مگر ساس نے اس بات کو واویلا نہیں مچایا، مگر مریم نے جب سے یہ سنا کہ سلمہ میرے عمرے پر جا رہی ہے تو وہ دن رات رونے لگی۔ راتوں کو بستر میں منہ چھپا کر سسکیوں سے روتی رہتی، کیونکہ جب سے وہ سلمہ کو گود میں لائی تھی ایک دن بھی اس کے لیے بھی اس کی ماں اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اور اب عمرے کے لیے اتنے دن اسے سلمہ کے بغیر گزارنے پڑیں گے، وہ بھی اکیلی دادی کے ساتھ، جو کہ کس قدر جلاد سے کم نہیں تھی، کیونکہ اسے دادی تو اکثر کھانا کھلائے بغیر ہی سلا دیتی تھی اور سلمہ کو کانوں کان بھنک تک نہ پڑتی تھی، اور نہ ہی اس مریم نے کبھی شکوہ کیا تھا۔ اب نہ جانے مریم کا کیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس کے رو رو کر آنکھوں سوج چکی تھی۔ جب سلمہ نے مریم کی یہ حالت دیکھی تو اسے دلاسا دینے لگی کہ میری بیٹی، بس چند دن کی بات ہے، میں اپنے رب کے حضور حاضری لگا کر تمہارے بابا کے ساتھ آ جاؤں گی، پھر میں اور مریم کے بابا ساتھ رہیں گے۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ مریم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی، مگر رات کو پھر سے رونے لگتی۔ عمرے پر جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور مریم کو تو جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے اماں کے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، مگر وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ایسی بچی نہیں تھی جو ضد کرے یا شکوہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کتنی بڑی خواہش ہے کہ عمرہ کرنے کی، ویسے بھی عمرے سے واپسی پر اس کی ماں اس کے بابا کو بھی اپنے ساتھ لے آئے گی، پھر وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے جب میں کوئی دکھ یا آزمائش نہیں ہوگی۔ مریم یہ خواب آنکھوں میں سجا کر چپ ہو جاتی، اس بات سے بے خبر کہ اس معصوم کلی کے خوابوں کا گلستان اجڑنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سلمہ اپنی ساس کے حوالے سے پریشان تھی کہ نہ جانے وہ مریم کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اس لیے اس نے باتوں ہی باتوں میں ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں، مریم کا خیال رکھنا ہے، یہ ننھی بچی ہے، گھبرا جاتی ہے، رات کو اسے اپنے ساتھ ہی سلا دینا، کیونکہ یہ میرے بغیر سوتی ہی بھی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ اور سلمہ کی ساس نے اسے بھرپور تسلی دی تھی کہ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہاری پیچھے بن ماں کی بچی کو ساتھ ظلم کروں گی۔ سلمہ حیران رہ جاتی تھی، مگر خوش بھی ہوتی تھی کہ چلو اماں کے عقل پچھلی عمر میں ہی ٹھکانے پر آ ہی گئی ہے، اس لیے وہ بے فکر ہو جاتی کہ عمرے پر چلی گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ساس کس قدر چال باز عورت ہے، کیونکہ اس نے مریم کو سودا کسی کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور سلمہ کی جاتے ہی اس کی ساس مریم کو اس کا سودا گر کے ہاتھوں بیچنے والی تھی۔ کچھ دن تھا ساس مریم کے ساتھ رہی، اس کا خیال بھی رکھا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ مریم تو یہاں چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے، پھر اس نے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی محسوس کر رہی تھی، اسی بوجھ سے جلدی چھٹکارا ملنے والا ہے، کیونکہ جب سے مریم اس گھر میں آئی تھی سلمہ کی ساس پر سلمہ کی توجہ کم ہو گئی تھی، اور شفیق بھی اپنی ماں کو کم پیسے بھیجتا تھا اور زیادہ بیوی اور بچی کو بھیجتا تھا۔ سلمہ کی ساس کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ مریم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کی ٹھان چکی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے مریم کے لیے ایک اچھا خاصا پیسوں والا گھاک ڈھونڈ لیا، جو کافی زیادہ رقم ادا کر مریم کو خریدنے والا تھا اور ایک کوٹھے پر بیچنے والا تھا، اور اسے ایک ڈبل منافع کمانے والا تھا، کیونکہ مریم بے انتہا خوبصورت تھی۔ وہ خوبصورت معصوم بچی تھی جسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور مریم بے ہوش ہو گئی۔ وہ گھاک اسے اپنے ٹھکانے پر لے گیا، جہاں پر مریم کی عمر کی اور بھی بچیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی یاد کر کے رو رہی تھی، مریم بھی زاروں قطار رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ ادھر جب سلمہ اور شفیق عمرہ کر کے واپس آئے تو ساس نے اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس بچی کو اپنے گھر میں جگہ نہ دو، یہ بچی بڑی شیطان ہے، کسی دن ضرور گل کھلائے گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی اور یہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے اچھا خاصا ڈرامہ رچایا تھا اور خوب آنسو بہا رہی تھی، مگر سلمہ اور شفیق کو بالکل بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ سلمہ کو یقین تھا کہ اس کی ساس اسے کہیں بھیج دیا ہے، اور اس کے پیروں پہ پڑ گئی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری مریم کو میرے حوالے کر دیں، میں اپنی بچی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔
آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے؟ مجھے بتا دیں، میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شفیق بھی اپنی ماں کی منتیں کرنے لگا، مگر سانس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شفیق کو کہیں سے خبر مل گئی کہ اس کی اماں نے مریم کو کسی آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ وہ اپنے دوست سے اس کے آدمی کا پتہ کروا کر اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہاں مریم ایک کونے میں سہمی ہوئی پڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، روئے جا رہی تھی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے ساتھ ابھی کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ شفیق اپنی بیوی سلمیٰ کو بھی وہاں لے اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے ان لوگوں کو اتنی بڑی آزمائش سے نکال دیا۔ اس کے بعد شفیق نے سلمیٰ اور مریم کو ایک الگ گھر میں رکھا، اپنی ماں تک کو نہیں بتایا، کیونکہ اسے بھی اب اپنی ماں کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلی ہی اپنے گھر میں پاگلوں کی طرح تنہائی سے باتیں کرتی تھی۔ بس شفیق ہر روز جاتا اور ان کی ضرورت کا سامان دے کر واپس آ جاتا۔